کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں اور سماجی تنازعات کو بہترین تعلقات میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل یہی سیکھنے والے ہیں۔ ہم الوان و طیف سے اخذ کی گئی ان 10 کمال کی مہارتوں پر بات کریں گے جو کسی جادوئی ٹول کٹ سے کم نہیں ہیں۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے سیدھا اس دلچسپ نفسیاتی دنیا میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اچھا، کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کوئی ایک خاص لفظ سن کر ایک شخص غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا بالکل اسی بات پر ہنس پڑتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ دراصل اس سب کے پیچھے ایک ایسا غیر مرئی اور پوشیدہ ڈھانچہ ہے جو ہمارے ہر رد عمل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ڈھانچے کو قواعد المشاعر یعنی جذبات کے اصول کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان نے اپنے اندر کچھ غیر تحریری، بالکل ذاتی نوعیت کے اصول بنا رکھے ہیں، اور جب کوئی انجانے میں ان اصولوں کی لکیر پار کرتا نا تو بس غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ ان پوشیدہ اصولوں کو سمجھ لینا ہی دراصل تعلقات کو ماسٹر کرنے کی سب سے پہلی اور اہم کنجی ہے۔ اب اس پورے تصور کو ہم 5 منطقی حصوں میں بانٹ کر سمجھیں گے۔ پہلا، جذبات کی اس پوشیدہ دنیا کو دریافت کرنا۔ دوسرا، محرکات اور ان اصولوں کو سمجھنا۔ تیسرا، تنقید کا فن اور معلومات کو الگ کرنا۔ چوتھا، ہمدردی اور مؤثر مدد کی طاقت۔ اور آخر میں، بقائے باہمی اور مثبت جذبات کا پھیلاؤ۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے مرحلے سے، یعنی اپنے اندر جھانکنا اور جذبات کی اس پوشیدہ دنیا کو دریافت کرنا۔ دوسروں کا ذرا سا مشاہدہ ہمیں بہت کچھ سکھا سکتا ہے۔ فرض کریں کسی دفتر میں سب کے سامنے ایک ساتھی سے ادھار واپس مانگا جائے، ظاہر ہے کیسی شرمندگی محسوس ہوگی، لیکن اگر بالکل وہی معاملہ اکیلے میں آرام سے طے کر لیا جائے تو کتنا سکون ملتا ہے۔ جذبات کو پہچاننے کی بس یہی وہ مہارت ہے جو بڑے بڑے مسائل کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے۔ اور ہاں، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر جذبے کے پیچھے ایک چھپا ہوا عقیدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ کوئی بہت اہم کام ہو رہا ہے اور بچوں کے شور مچانے پر اچانک غصہ آ جائے۔ بظاہر تو محرک وہ شور ہے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو پوشیدہ عقیدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ موقع آج ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ بس اسی سوچ کو پکڑنا اور بے نقاب کرنا ہی جذبات پر قابو پانے کا اصل راز ہے۔ چلیے اب اندرونی خیالات سے نکل کر دوسروں کے ساتھ معاملات کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے لوگوں کے محرکات اور ان کے جذباتی اصولوں کو سمجھنا۔ لوگوں کی جذباتی حدیں بڑی ہی مخصوص قسم کی ہوتی ہیں۔ جیسے کسی کو دوپہر کے آرام کے وقت فون کر دیا جائے تو اسے شدید غصہ آ سکتا ہے، کیونکہ اس کا اصول ہی وہ سکون کا وقت ہے۔ یا پھر قریبی دوستوں میں بھی مذاق میں نامناسب الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا۔ اسی طرح بچوں کو انعام دیتے وقت یہ سمجھنا کہ کس بچے کو واقعی کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جان لینا دراصل جذباتی بارودی سرنگوں پر پاؤں رکھنے سے بچنے کے مترادف ہے۔ اور اسی علم کے ساتھ ایک کمال کی مہارت جڑی ہے، دوسروں کے لیے خود سے عذر تلاش کر لینا۔ یعنی اگر کوئی ساتھی آج ذرا چپ چاپ سا ہے تو فوراً کوئی منفی بات سوچنے کے بجائے یہ فرض کر لینا کہ شاید وہ رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا۔ یا پھر کوئی گاڑی بہت تیزی سے قریب سے گزرے تو یہ سوچ لینا کہ شاید انہیں کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو۔ یقین مانیں، یہ طریقہ غلط فہمیاں پیدا ہی نہیں ہونے دیتا اور تعلقات میں زبردست حسن ظن پیدا کرتا ہے۔ اب ہم تیسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، تنقید کا فن، اور سب سے اہم، معلومات کو جذبات سے الگ کرنا۔ یہ دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے کہ کیسے اشتہارات میں ہمارے جذبات کو ایک ہتھیار کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرا ایک بینک کے اس اشتہار کو ذہن میں لائیں، پر امید رہیں، ایک ایسا بینک جو آپ کو پوری توجہ اور دیکھ بھال دیتا ہے۔ غور کریں، یہاں دراصل کوئی فائنینشیل پروڈکٹ نہیں بیچی جا رہی، بلکہ ایک احساس بیچا جا رہا ہے۔ تو پھر بالکل درست اور عقلی فیصلے کیسے کیے جائیں؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ٹھوس حقائق کو جذباتی پہلو سے بالکل کاٹ کر الگ کر دیا جائے۔ اگر پچھلی مثال کو دیکھیں تو معلومات بس اتنی سی ہے کہ بینک قرض دیتا ہے اور اکاؤنٹ کھولتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امید، دیکھ بھال اور توجہ کے دعوے ہیں وہ خالصتاً جذبات ہیں۔ جیسے ہی ہم ان دونوں کو الگ کرتے ہیں، اصل تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جذبات کو الگ کرنے کی یہ تکنیک تنقید کرتے وقت بھی جادوئی اثر دکھاتی ہے۔ اگر براہ راست کہا جائے آپ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں تو اگلا بندہ فوراً دفاعی موڈ میں آ جائے گا،
لیکن اگر اسی بات کو تیسرے شخص کے انداز میں کہا جائے، جیسے احمد ایک بہترین ملازم ہے، اگر وہ وقت پر سوئے تو کمال کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اگلا شخص اس بات کو اپنے اوپر ذاتی حملہ نہیں سمجھے گا اور بغیر مجروح ہوئے خود میں بہتری لائے گا۔ ہمارا چوتھا پڑاؤ ہے ہمدردی اور مؤثر مدد، اور ان دونوں کے درمیان موجود ایک بہت ہی اہم فرق۔ ہمدردی واقعی انسانوں کو جوڑنے والی ایک طاقتور چیز ہے۔ اس نابینا شخص کی کہانی تو شاید سنی ہوگی۔ اس کے عطیات میں اچانک بے پناہ اضافہ تب ہوا جب اس کے بورڈ پر لکھی تحریر بدل دی گئی۔ پہلے محض اتنا لکھا تھا، میں نابینا ہوں، مدد کریں، لیکن نئی تحریر تھی، ہم بہار کے موسم میں ہیں لیکن میں اس کی خوبصورتی نہیں دیکھ سکتا۔ کتنا گہرا فرق ہے نا؟ اس ایک جملے نے پڑھنے والوں کے دلوں میں ایک مشترکہ احساس بیدار کر دیا۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمدردی یعنی العطاف اور مدد یعنی المساندہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ہمدردی ایک اندرونی احساس ہے، ایک دلی تعلق، جیسے اس نابینا شخص کے لیے دکھ محسوس کرنا، جبکہ مدد ایک بیرونی عمل ہے، ایک ایکشن ہے جس سے کسی کی تکلیف کو عملی طور پر کم کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی پارک میں روتے ہوئے بچے کا دھیان کسی اور طرف لگا دینا تاکہ وہ چپ ہو جائے۔ یہ فرق سمجھنا بہت بنیادی بات ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے پانچویں اور آخری مرحلے پر، یعنی بقائے باہمی اور اپنے آس پاس کے ماحول میں مثبت جذبات بکھیرنا۔ بقائے باہمی یا التعائش کا سیدھا سا مطلب ہے حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینا، خاص طور پر وہ حالات جنہیں ہم بدل نہیں سکتے، بھلے وہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں فولڈنگ فرنیچر استعمال کر کے جگہ بنانا ہو، یا کسی بے ترتیب قسم کے ساتھی کے ساتھ کام کرتے ہوئے غصہ کرنے کے بجائے صرف اپنی میز کی صفائی پر دھیان دینا ہو۔ یہ تو بالکل اس چونٹی سے سبق سیکھنے والی بات ہے جو بار بار دیوار سے گر کر بھی ہار نہیں مانتی۔ اور اب باری آتی ہے اس ٹول کٹ کی سب سے شاندار مہارت کی، بتشل مشاعر یا مثبت جذبات کا پھیلاؤ۔ ذرا سوچیں، کسی ٹیکسی ڈرائیور کی اس بات پر تعریف کر دینا کہ اس نے کیا زبردست راستہ چنا، یا کسی شیف کو اس کے ذائقے کی داد دینا، اور وہ بھی اس امید کے بغیر کہ بدلے میں کچھ ملے گا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے خوشی کو ایک ٹیلی ویژن سگنل کی طرح فضا میں پھینکھیر دیا جائے تاکہ جو بھی اسے وصول کرے اس کا دن روشن ہو جائے۔ یہ پورا جائزہ ہمیں آخر میں ایک بہت ہی گہری سوچ دے کر جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر اس دنیا کا ہر انسان بغیر کسی غرض اور بدلے کی امید کے یوں ہی خوشیاں اور مثبت جذبات بکھیرنا شروع کر دے تو دنیا کا نقشہ کیسا ہوگا؟ اگر یہ آخری مہارت ہم سب کی روزمرہ کی عادت بن جائے تو ہماری زندگیوں میں کیسی کمال کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔